بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں آج آپ کو سیکنڈ ایئر اردو میں ایک بہت ہی اہم اور زیادہ نمبر والا سوال ہے، مضمون نویسی، اس میں آپ کو مضمون کروانے جا رہی ہوں۔ میری گارنٹی ہے کہ جو مضامین میں آپ کو کرواؤں گی وہ مضامین آپ کو اور کسی نوٹس یا کہیں بھی اور دوسری بکس میں آپ کو نہیں ملیں گے، اور اگر آپ ان مضامین کو اچھی طرح سے یاد کر لیں تو آپ کے انشاءاللہ 100% نمبر آئیں گے، میری گارنٹی ہے یہ آپ کو۔ جی تو آج کا مضمون ہے والدین سے حسن سلوک۔ سب سے پہلے آپ نے موضوع کے مطابق شعر لکھنا ہے، پھر آپ نے مواد لکھنا ہے۔ اس جلتی دھوپ میں یہ گھنے سایہ دار پیڑ، میں اپنی زندگی انہیں دے دوں جو بن پڑے۔ ماں باپ دو ایسی عظیم ہستیاں ہیں جن کی ذات دنیا میں ہی جنت کا سامان فراہم کر دیتی ہیں۔ یہ اس گھنے پیڑ کی مانند ہوتے ہیں جو خود دھوپ میں جلتا ہے لیکن دوسروں کو سایہ، ٹھنڈک اور سکون فراہم کرتا ہے۔ ماں ایسی مبارک ہستی ہے جو پیدائش سے قبل ہی اولاد کا بوجھ اٹھائے پھرتی ہے اور پھر انتہائی تکلیف سے زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا ہو کر اولاد کو جنم دیتی ہے اور بچے کی تربیت اور پرورش میں اپنے وجود کو فراموش کر دیتی ہے۔ باپ بچوں کی تعلیم و تربیت، کھانے پینے اور گھر سے باہر ان کی دیکھ بھال کا ضامن ہوتا ہے۔ باپ ایک چھت کی مانند ہے جو بچوں کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ باپ جب سارا دن محنت کر کے تھکا ہارا گھر آتا ہے تو اولاد کو دیکھتے ہی اس کی تھکاوٹ دور ہو جاتی ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، باپ کی رضا سے خدا کی رضا ہے اور جنت ماں کے قدموں تلے ہے۔ کندھوں پہ میرے جب بوجھ بڑھ جاتے ہیں، میرے بابا مجھے شدت سے یاد آتے ہیں۔ ایک دانشور کا قول ہے، سورج اور باپ کی گرمی کو برداشت کرو، یہ ڈوب جائیں تو زندگی میں اندھیرا چھا جاتا ہے۔ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے، میرا بھی شکر ادا کرتا رہ اور اپنے والدین کا بھی۔ مزید ارشاد باری تعالیٰ ہے، اگر والدین میں سے ایک یا دونوں بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جائیں تو ان کے سامنے اف تک نہ کہو، نہ انہیں جھڑکو اور ان کے ساتھ ادب سے بات کرو اور کہو، اے میرے رب، ان پر رحم فرما جس طرح انہوں نے بچپن میں مجھے پیار و محبت سے پالا۔ کسی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے 3 مرتبہ دریافت کیا کہ میرے حسن سلوک کا سب سے زیادہ حقدار کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ چوتھی مرتبہ پوچھنے پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیرا باپ۔ دین اسلام میں 2 طرح کے حقوق کا تذکرہ کیا گیا ہے، حقوق اللہ جس کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے، وہ جب چاہے اپنے حقوق معاف کر سکتا ہے، لیکن حقوق العباد کے بارے میں قرآن پاک میں سخت وعید آئی ہے کہ وہ اس وقت تک معاف نہیں ہو سکتے جب کہ متعلقہ شخص وہ حقوق معاف نہ کر دے۔ حقوق العباد میں والدین کے حقوق سب سے مقدم ہے۔ یہ عام مشاہدے کی بات ہے کہ تمام جانداروں میں انسان کے بچے کی پرورش اور دیکھ بھال سب سے مشکل کام ہے۔ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ محض گوشت کا ایک لوتھڑا ہوتا ہے اور وہ پروان چڑھنے کے لیے کئی برسوں تک والدین کا محتاج ہوتا ہے، اس لیے والدین کا بڑا مقام ہے۔ اسلام میں یوں تو ہر شخص کے ساتھ احسن انداز سے پیش آنے کی تاکید کی گئی ہے، مگر والدین ان تمام میں سے سب سے زیادہ حسن سلوک کے مستحق ہیں۔ ان کی خدمت ہماری دنیاوی اور آخروی کامیابی کا سبب بنتی ہے۔ دنیا کے کسی بھی مذہب کی تعلیمات پر غور کریں تو ہر مذہب کے اصولوں میں اخلاق اور اطاعت کی ایسی ہی تعلیمات ملیں گی۔ والدین کی تعظیم اور عزت کا درس ہر مذہب دیتا ہے۔ ہم جس مذہب کے پیروکار ہیں، اس کے ہادی نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ ہم والدین کی خدمت اور اطاعت کریں، کیونکہ والدین کی دعائیں انسان کی نجات کا ذریعہ ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سب سے بڑا گناہ شرک ہے
اور اس کے بعد والدین کے ساتھ بدسلوکی، ناحق قتل کرنا اور جھوٹی قسم کھانا بڑے بڑے گناہوں میں شمار ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 مرتبہ فرمایا، وہ شخص ذلیل ہوا، وہ شخص ذلیل ہوا، وہ شخص ذلیل ہوا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، کون شخص یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ماں باپ میں سے دونوں کو یا ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پایا اور جنت میں داخل نہ ہوا۔ دور حاضر کی سب سے بڑی ضرورت یہ ہے کہ انسان والدین کا احترام کرے، ان کی اطاعت کریں، ان کے سخت رویے کو خندہ پیشانی سے برداشت کریں، کیونکہ والدین کا ہر روپ اس کی بہتری کے لیے ہوتا ہے۔ قرآن کریم میں والدین کی اطاعت، خدمت اور حسن سلوک پر زور دیا گیا ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تم اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ باپ بچوں کی تعلیم و تربیت، کھانے پینے اور گھر سے باہر ان کی دیکھ بھال کا ضامن ہوتا ہے۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اگر کوئی شخص اپنے باپ کو آتا دیکھے اور باپ کے آنے کی خوشی میں اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ جائے تو اس مسکراہٹ کے صلے میں خدائے بزرگ و برتر اسے زندگی کے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ باپ زندگی کا ایسا ستون ہے جو اولاد کو زندگی کی مشکلات سے مقابلہ کرنا سکھاتا ہے، اولاد میں خود اعتمادی، جفا کشی اور قوت ارادی مضبوط کرنے کی صلاحیت دیتا ہے۔ باپ کی شخصیت اولاد میں حوصلہ، ہمت، اعتماد اور تحفظ فراہم کرتی ہے۔ اولاد کے لیے لازم ہے کہ وہ اپنی محبت، نرم رویے اور حسن سلوک سے باپ کو اپنے وجود کا احساس دلائیں تاکہ وہ ان کے لیے سائبان بنا رہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی فرما برداری کا واقعہ اس بات کی زندہ مثال ہے کہ انہوں نے باپ کی اطاعت کی، جس میں وہ اپنے والد محترم کو تسلی دیتے ہوئے کہتے ہیں، جیسا آپ کو حکم ہوا ویسا ہی کیجیے۔ اسی واقعے کی طرف اشارہ کرتے ہوئے اقبال فرماتے ہیں، یہ فیضان نظر تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی، سکھائے کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی۔ اسی طرح ماں کی اہمیت اور قدر و منزلت سے انکار ممکن نہیں۔ حدیث نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے۔ ماں تو وہ مبارک ہستی ہے جو پیدائش سے قبل ہی اولاد کا بوجھ اٹھائے پھرتی ہے۔ ایک مدت سے میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے ڈر لگتا ہے۔ اسی طرح علامہ اقبال اپنی والدہ کو یاد کرتے ہوئے فرمایا، عمر بھر تیری محبت میری خدمت گاہ رہی، میں تیری خدمت کے قابل جب ہوا تو چل بسی۔ موجودہ زمانہ خود غرضی، افراتفری اور نفسا نفسی کا دور ہے۔ اخلاقی قدریں ختم ہوتی جا رہی ہیں، دلوں میں خلوص اور مروت کی بجائے لالچ اور ہوس نے ڈیرے ڈال لیے ہیں، جس کی وجہ سے آج کی نوجوان نسل والدین سے گستاخی کرتی دکھائی دیتی ہے۔ اس کے دل سے خوف خدا ختم ہو چکا ہے اور یہ والدین کے سامنے آ کر پوچھتی ہے کہ تم نے ہمارے لیے کیا ہی کیا ہے، حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک شخص کی وفات کا وقت تھا لیکن اس کی زبان سے کلمہ جاری نہ ہوتا تھا، اس لیے اس کے لواحقین سخت پریشان تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ رکھا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا، کیا اس کی ماں زندہ ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ اپنے بیٹے سے ناراض ہے۔ جب وہ حاضر ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لکڑیاں جلا کر اس کی آگ میں اس کے بیٹے کو ڈال دو۔ ماں یہ سن کر تڑپ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اگر تم اسے معاف نہ کرو گی تو خدا تعالیٰ اسے آگ ہی میں ڈالے گا۔ یہ سن کر اس عورت نے اپنے بیٹے کو معاف کر دیا۔ اس کے بعد اس کے بیٹے کی زبان سے کلمہ جاری ہوا اور پھر اس کی روح آسمان سے پرواز کر گئی۔ لبوں پہ اس کے بد دعا نہیں ہوتی،
بس ایک ماں ہے جو کبھی خفا نہیں ہوتی۔ پس دنیا میں کامیابی اور آخرت میں نجات کے لیے انتہائی ضروری ہے کہ والدین کا احترام کیا جائے، ان کی حق تلفی نہ کی جائے، انہیں جھڑکا نہ جائے، ان کی باتوں کو نظر انداز نہ کیا جائے، بلکہ ہر بات دھیان سے سنی جائے اور نرمی سے بات کی جائے۔ اسی لیے نماز میں بھی ہم یہ دعا مانگتے ہیں، ربنا اغفر لی والی والدیّ، ترجمہ، اے رب مجھے بخش دے اور میرے والدین کو بھی۔ ایک مرتبہ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دریافت کیا کہ وہ کیسے؟ صحابی نے جواب دیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب میں چھوٹا سا تھا، بستر پر پیشاب کر دیتا تھا تو میری ماں خود گیلی جگہ پر لیٹ جاتی تھی اور مجھے خشک جگہ پر لٹا دیتی تھی۔ میری ماں نے 2.5 برس تک اسی طرح میری خدمت کی، اور اب میری ماں 2.5 برس سے بیمار ہے، پیشاب اور پاخانہ بستر پر ہی کر دیتی ہے۔ میں اس کی تمام گندگی صاف کرتا ہوں اور اسے اٹھا کر خشک جگہ پر لٹا دیتا ہوں اور ہر طرح سے اس کے آرام کا خیال کرتا ہوں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے اپنی ماں کی ایک نیکی کا بھی بدلہ نہیں اتارا۔ چلتی پھرتی ہوئی آنکھوں نے اذان دیکھی ہے، میں نے جنت تو نہیں دیکھی، ماں دیکھی ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ والدین کی وفات کے بعد میں ان کے ساتھ کیا نیکی کر سکتا ہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ان کی بخشش کی دعا مانگو، ان کے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو، ان کے رشتہ داروں کے ساتھ نیک سلوک کرو اور ان کے دوستوں کا احترام کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا، خالہ بھی ماں کی مانند ہے اور آدمی کا چچا باپ کی مانند ہے۔ پس اولاد کے لیے لازم ہے کہ وہ والدین کی زندگی میں ان کے لیے دعائے خیر کرے اور ان کی وفات کے بعد ان کے لیے مغفرت کی دعا کرے، کیونکہ مکافات عمل یہ ہے کہ جیسا سلوک تم اپنے والدین کے ساتھ کرو گے ویسا ہی تمہارے ساتھ کیا جائے گا۔ یاد رکھیے، علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ والدین کے ساتھ بدسلوکی کرنے والے کو زندگی میں ہی سزا بھگتنی ہوتی ہے اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ میں جس صحرا میں جاؤں مجھے گھر لگتا ہے، میری ماں کی دعاؤں کا اثر لگتا ہے۔ اے رات مجھے ماں کی طرح گود میں لے لے، دن بھر کی مشقت سے بدن ٹوٹ رہا ہے، مجھ کو تھکنے نہیں دیتا یہ ضرورت کا پہاڑ، میرے بچے مجھے بوڑھا ہونے نہیں دیتے۔